السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا تو آپ نے ضرور نام سنا ہوگا ان کا۔ بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا ہے اور ایمان بھی لائے ہیں، لیکن صحابی نہیں بن سکے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا، نہ ملاقات نصیب ہوئی، لیکن کسی صحابی کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ اب وہ صحابی کیوں نہیں بن سکے، یہ ایک بہت ضروری بات ہے۔ ان کی ماں جو تھی وہ بڑھاپے کی وجہ سے بیمار رہا کرتی تھی اور گھر میں کوئی نہیں تھا ان کی ماں کی خدمت کرنے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت زیادہ سنا کہ ایسے ایسے ہیں اور نبی ہیں اور اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور ان کے اوپر کتاب اترتی ہے، فرشتے آتے ہیں ان کے پاس لے کر کے۔ ساری باتیں ان کے پاس تک پہنچی ہوئی تھی اور دل میں طلب بھی بہت زیادہ تھی کہ میں آپ سے ملاقات کروں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں۔ لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے، ایک دور ہونے کی وجہ سے، ان کا گاؤں کافی دور تھا، مدینے سے آ نہیں سکتے تھے۔ ایک دن اپنی ماں سے اجازت مانگی اور کہا، میری والدہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں چلا جاؤں۔ تو ان کی والدہ نے اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا، بیٹے تو جانتا ہے کہ میں بیمار رہتی ہوں اور میرے پاس تیرے علاوہ خدمت کرنے کے لیے کوئی دوسرا ہے نہیں، تو اس لیے ایک کام کرنا، جلدی سے جانا اور جلدی سے واپس آ جانا، زیادہ ٹائم مت لگا دینا، زیادہ وقت مت لگانا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں جلدی سے چلا جاتا ہوں اور جلدی سے واپس آ جاتا ہوں۔ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ چلے اور کچھ دنوں کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے۔ تو جیسے ہی مدینہ پہنچے تو خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے ہی نہیں، کہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ بات پہنچی تو بڑا دکھ ہوا، بڑا ملال ہوا کہ ایک تو میری ماں بیمار رہتی ہے، مجھے ان کی خدمت بھی کرنی ہوتی ہے، پھر میں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ملے نہیں۔ اب کیا کیا؟ ایک دو تین دن انتظار کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ سکے تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ حضور ایک آدمی آئے تھے، اویس اپنا نام بتا رہے تھے اور وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، پر آپ سفر پہ تھے، ملاقات نہ ہو سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ان کا نام اویس ہے اور وہ قرن قبیلے کے رہنے والے، یعنی قرنی کہا جاتا ہے انہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ عمر یہاں آؤ اور میرا یہ جبہ، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور ان کی خدمت میں جاؤ اور ان سے اس امت کی مغفرت کے لیے دعا کرنا۔ تو دیکھو اتنا بڑا مقام کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا جبہ، اپنا کرتا نکال کر دے رہے ہیں اور ان سے اس امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس امت کے لیے، اپنی امت کے لیے بہت ہی زیادہ دعا کیا کرتے تھے، لیکن ان کا یہ مقام انہیں حاصل کیسے ہوا؟ حضرت اویس قرنی کو یہ مقام ان کی ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ مقام حاصل ہوا۔ تو ہم بھی اگر اپنی ماں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں گے، ماں سے محبت کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا میں تو تمہیں کامیاب کروں گا ہی، آخرت میں بھی تمہیں ضرور کامیاب کروں گا۔ تو یہ ایسا نازک دور چل رہا ہے جس میں بچے اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں، ماں باپ بھی ذرا ذرا سی باتوں پر بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور منہ چڑھائے پھرتے ہیں، پھر بچوں کو بھی غصہ آ جاتا ہے، بچے بھی منانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے، اگر کوئی بات ایسی ہو جائے تو مان جایا کرے۔ بچے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دل تو بہت کرتا ہے اپنی ماں کی خدمت کرنے کا، اپنے باپ کی خدمت کرنے کا، لیکن وہ کبھی کبھی حالات سے مجبور ہو جاتے ہیں۔ بہت سے بچے پڑھائی کرنے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، سالوں سال نہیں آتے تو وہ بھی مجبور ہیں، پڑھائی کی وجہ سے خدمت نہیں کر سکتے۔ بہت سے بچے مزدوری کرنے کے لیے، اپنا کاروبار کرنے کے لیے کہیں دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں، دوسرے دیش میں چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی اپنے ماں باپ کے پاس رہ کر ان کی خدمت نہیں کر سکتے۔ تو جو اپنے ماں باپ کے پاس رہتا ہے اور اسے خدمت کا موقع مل رہا ہے اور پھر وہ خدمت نہیں کرتا ماں باپ کی، تو پھر یہ اس کی بہت غلط بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے، مقدر کی بات ہے۔ آدمی کتنا ہی کوشش کر لے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، لیکن جب تک دل کے اندر سچا جذبہ نہیں ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، تو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی۔ لیکن جب دل کے اندر سچی تڑپ پیدا ہوتی ہے، سچا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے اور کام بھی برابر ہوتا رہتا ہے اور ماں باپ کی خدمت بھی ہوتی رہتی ہے اور غریبوں کا حق بھی آدمی ادا کرتا رہتا ہے۔ تو گزارش یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔